علامہ نے دراصل بات کو اعتدال کی طرف لے کے گئے ہیں. میں واقعی ہر چیز مردوں پہ ڈال رہا تھا، اس لیے کہ بحیثیت مرد مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میری غلطیاں یا میرے جو ہم جنس ہیں ان کی غلطیاں میں کیسے درست کر سکتا ہوں. اپنی بہنوں کو صرف ایک چھوٹی سی بات یاد دلا دوں، یہ بھی سرکار کی حدیث ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک بیوی اپنے میاں کا ایک جوڑا دھوتی ہے تو اس کو 1000 نیکیاں ملتی ہیں. ایک دفعہ زندگی میں ایک جوڑا دھونے کے اوپر. اب وہ ساری نیکیاں واشنگ مشین کے نام لکھی جا رہی ہیں. تو بیویوں اگر سمجھو کہ کچھ نیکیاں سمیٹنی ہیں، اور کم از کم اس مہینے میں جہاں طہارت کا زیادہ خیال ہے، یا کم از کم جمعے کے جمعے جو میاں کا جوڑا تیار کرتی ہو، دھوتی نہیں تو کم از کم اس کو استری کر دو. اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے. وہ اسی ایک ادا پہ 1000 نہ صحیح 10,000 نیکیاں دے دے گا کہ تیرے دل کی نیت یہ ہے. اور ایک بات آخری میں اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، مولانا بات یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو 2 چیزوں کے لیے آج آپ دعا کیجیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا نے چاہا تو ہر رمضان میں ہمیں ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے. آمین. ہر رمضان میں سر ہم یہی ذکر جاری رکھیں، اس کے وہ پہلو کھولیں جو اس دفعہ نہیں کھل سکے. سر زندگی بھر کے ضابطہ حیات کے بارے میں چند گھنٹے کی ٹرانسمیشن کیا چیز ہے. خدا تعالیٰ کرے کہ یہ موقع اور یہ توفیق ہمیں بار بار ملے. اور سر ایک اور، آپ لوگوں کے بچے بھی چھوٹے ہوں گے، میرا بھی بیٹا جوان ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے بچے بھی بیٹے ہوں گے. خدا تعالیٰ ہمیں وہ استقامت دے کہ جب ہمیں ہماری بہو کے گھر والے ہمارے سمدھی یہ کہیں کہ بارات میں کتنے لوگ آنے ہیں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میرا جواب میرے پروردگار یہ ہوگا، کوئی نہیں آئے گا. ہم نکاح کر کے آپ کی بیٹی کو 3 کپڑوں میں لے کے اپنے گھر لے کے جائیں گے، اور پھر اگلے دن آپ جتنوں کو چاہیں دعوت ولیمہ میں لے کے آئیے. میرا بیٹا اپنے پروردگار کی کرم نوازی کی وجہ سے استطاعت رکھتا ہے کہ آپ کی نجیب الطرفین بیٹی کے اور اس کے رشتہ داروں کی ایسی ضیافت کرے کہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو کہ ہم نے کس گھر میں کس لڑکے کو اپنی بیٹی دی ہے. آمین آمین آمین. سر یہ صرف میرے بیٹے کی بھی دعا نہیں، آپ سب کے بیٹوں کے لیے دعا ہے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی بھی نیت یہ ہے، خدا تعالیٰ کرے کہ آپ کے بیٹوں کے حق میں بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. خواتین حضرات، ہماری آج کی ٹرانسمیشن رمضان فیضان کا پہلا حصہ آج کے لیے یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھیں گے. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے اپنے دل کا حال پتہ ہے. میں جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسلمان کے کانوں اور دل پہ ہماری آج کی اس ڈسکشن نے کوئی نہ کوئی اثر ضرور کیا ہوگا. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات. اور اب ہماری ٹرانسمیشن روزانہ مختلف ملکوں سے پھیلتی ہوئی یورپ سے آگے نکل کے نارتھ امریکہ تک چلی گئی ہے، کینیڈا تک چلی گئی ہے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. جب آپ ابلاغ کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے سب سے بڑی عنایت پروردگار کی یہ ہے کہ آپ کا دائرہ تبلیغ وسیع تر ہوتا چلا جائے. ڈاکٹر عمر، میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ سیگمنٹ ختم کریں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کنٹمپریری ایشوز جو آج کل کے زمانے میں جس طرح سے جتنی تیزی سے معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام کو مد نظر رکھا جائے، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کیا جائے، جو بھی کیا جائے. حقوق زوجین کے حوالے سے بات کریں، جو مسئلے مسائل طلاق کے جو ایشوز پھیل رہے ہیں، جو اس طرح کے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں میاں بیوی کے رشتوں میں، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے پریسائزلی عوام کو؟ اس میں عدم برداشت کی وجہ سے ہے. جب ہمارے اندر برداشت کی کمی ہوگی نا تبھی ہوگا. چونکہ اس آج کل کے دور کے اندر خواتین تقریباً خود بھی آفیسز میں کام کرتی ہیں، مختلف طبقۂ زندگی میں وہ ان ہے، اس حوالے سے وہ اپنے خامد کو کمزور سمجھتی ہیں، اور وہ ان کو بار بار اس بات پر طعنہ دیتے ہیں یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی، اور اس سے اختلافات بڑھتے ہیں. جیسے پہلے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا ام المومنین ملکۃ العرب کا. بے شک بے شک. کہ آپ کتنی جائیداد کے مالک ہیں کہ عرب کے اندر سب سے بڑے تجارتی قافلے آپ کے، دولت سب سے زیادہ آپ کی، یقیناً شرفائے عرب میں سب سے زیادہ نام آپ کا. جب عقد میں آتی ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو کیا کرتی ہیں؟ سب سونا چاندی سب کچھ انبار آقا کے قدموں میں لگا دیتی ہیں. بالکل. عرض کرتی یا رسول اللہ آج سے میں بھی آپ کی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہاں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے
صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو، کہ جتنا ہم جہیز کی لعنت پر زور دے رہے ہیں نا، ہمیں بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حصہ دینا بس چاہیے. یہی میں یہ بات اگلی بھی سر، بہت یہ آپ بات نے- ان جو کا ہے حصہ دینا چاہیے. مولانا یقین یہ بہت کیجیے ضروری ابھی ہے. بہت سے روزے باقی ہیں، موضوعات تو کتنے باقی ہیں. ایک موضوع میں نے حقوق وراثت پہ ایک دن آپ سے ہم بات کریں گے، کرنی ہم ہے. ضرور انشاءاللہ. کریں گے اس بیٹیوں پر کو بھی. جہیز دینے کے بعد یہ کہتا کہ بھائی اب تمہارا وراثت میں کیا حصہ، خبردار ہماری زمینوں میں سے تم نے کوئی حصہ لیا، تمہیں جہیز دے دیا تھا نا، تمہیں جہیز دے دیا تھا نا. حضور والا ایک حرام چیز دے کر ایک حلال حق کو مارنا دوہرا سخت گناہ گناہ ہے، ہے، دوہرا سخت گناہ گناہ ہے. ہے. شک. سر جی یہ باتیں ہماری کبھی ختم نہیں ہوں گی، یقین انشاءاللہ. کیجیے. یہ اللہ سلسلہ کرے تو جاری کہ کبھی رہے گا. ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کریم عمل کی توفیق دے. آمین آمین سر، یہ بالکل. سلسلہ اور ہمارا جاری آخری رہے گا. آخری آخری جملہ بھی جو زبان سے نکلے وہ حق پہ ہو، اور بے وہ شک. اس کی یاد میں ہو اور تقلید میں اس کی ہو کہ جو میرا حبیب ہے